نہ کرنا، اور اس سے پہلے یہ بات ہے کہ اسے اپنے والدین کے لیے سفارشی بنا. میں نے تم سے پوچھا سفارشی ہم کس کو بناتے ہیں؟ نیکوکاروں کو یا بدکاروں کو؟ 2 منٹ 2 منٹ بیچ میں نہ بول. میں نے بولا جنتیوں کو بنا. چھوٹے بچے نے ہاں نیکی کیا کی ہے بھائی گناہ نہیں کیا، یہی نیکی ہے اس کی. اور نیکی کیا کی ہے؟ یہی کہہ رہا ہوں نا، ایک گناہ چھوٹے نہیں بچے کیا نے یہی اوے نیکی اوے ہے کر اس کی. کے ماں کے منہ کے اوپر موت دیا ہے، یہ اس کی نیکی ہے؟ اس میں کوئی اس کے پاس ہوش ہوتا تب ہم اسے کہتے کہ یہ گناہ ہے. چلو اوکے، تو اسی طریقے سے جب اس کے پاس ہوش ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کوئی نیکی کی ہے. جب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہیں. اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، ٹھیک ٹھیک آپ ٹھیک اس سے ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ کیسے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کو جہنم میں ڈال؟ اس کی نیکی تم نے کہا کیا اس کی نیکی نہیں ہے تمہارے مطابق، تو پھر یہ نیکی کی دعا کیوں ابھی؟ بات سنو. تم نے اسے کہا کہ نام ہے اگر ہوش نہ ہو تو نیکی بھی نہیں ہو سکتی. ایک 3 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب چلنے لگا ہے، وہ گیا دکان پہ کسی کے ساتھ گیا، اس نے ٹافی لیا ہے، اپنے ساتھ والے کسی بچے کو دیا ہے، یہ اس کی نیکی ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا ہوش حواس ہے یا نہیں ہے؟ نیکی نہیں بھی ہے، ہے، ہوش کیونکہ یہ حواس اس نہیں کی ہے. نہ ہاں نیکی نہیں ہے. اچھا 3 سال کا بچہ ہے، اس نے دکان سے ٹافی چرا لی ہے بغیر پیسے دیے، تو یہ اس کا گناہ ہے؟ ہاں نہیں، کیونکہ اب اس کے پاس عقل اور شعور نہیں تھا. دوستو یہ کتنا بے وقوف شخص ہے. 3 سال کا بچہ بھائی تو جواب دینا، دکان میں تو غلط اس نے انٹرپریٹیشن نکال ٹافی رہا اٹھا لی میں نے. ہے، اس کو فائنینشل ٹرانزیکشن کا نہیں پتا ہے کیونکہ وہ 3 سال کا بچہ ہے. ابھی جسٹ ٹو اسمال. یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے وہ اس کی چوری ہے، حالانکہ محمد نے کہا نابالغ بچے کے اوپر کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں. محمد نے خود حدیث میں کہا ہاں نابالغ بچہ جو ہاں تو میں نے مرضی یہی کرے اس کہنا کو گناہ گناہ نہیں. نہیں ہے. میں نے کب بولا گناہ ہے؟ ابھی تم نے کہا ہاں یہ چوری گناہ ہے اس کا. میں نے کہا ہے کہ چوری گناہ نہیں ہے اور ہوش حواس ہے. پہلے غور سے سن پھر بات اچھا کر. اگر چوری گناہ نہیں ہے تو پھر اس نے اگر ٹافی کسی دوسرے بچے کو دے دی ہے وہ ثواب بھی نہیں ہے. اگر کوئی بچہ گناہ ثواب نہیں ہے، اٹھا سکتا تو ثواب بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، یہ تو تمہاری آئیڈیالوجی ہے. تمہاری اچھا آئیڈیالوجی ایسا تو کرو کہ اوریجنل مجھے سن ہے. حدیث تمہاری دکھا دو، آئیڈیالوجی کے مطابق مرد مجھے آج تک حدیث مرتا ہے دکھا کہ دو ایڈم کی کہ سن کی وجہ چھوٹے سے. تمہاری بچے کا، آئیڈیالوجی کے مطابق اور بھای مجھے یہ دکھا دو کہ چھوٹے بچے کا گناہ تو کاؤنٹ نہیں کرتا لیکن ثواب کاؤنٹ ہوتا ہے. دکھاؤ. ذرا دکھاؤ. اور بائی دا وے دوستو یاد رکھو اگر ایسی کوئی حدیث لے کے آتا ہے یہ، اس سے ثابت کیا ہوگا کہ چھوٹا بچہ کبھی جہنم جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے بچے کا گناہ تو گناہ ہی نہیں ہے لیکن ثواب تو ہے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 100% ثواب کلیکٹ کر کے گیا. اس کے رائٹ سائڈ میں سارا کچھ ہے، لیفٹ سائڈ میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ پھر بھی یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا. آپ تب بھی یہ پھر دعا نہیں کر سکتے کہ اے اللہ اس بچے کو جہنم کے عذاب سے بچا. کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ تو خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جس کا گناہ گناہ ہے نہیں اور ثواب ثواب ہے. گناہ گناہ نہیں ہے لیکن ثواب ثواب ہے. تو پھر بھی آپ اس بچے کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے دوبارہ. لا 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 لا. یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں یار؟ کیسے کیسے لوگ ہیں یار؟ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں؟ ہاں بھائی حسیب صاحب ختم. ٹاٹا بائے بائے. حبیب چیپٹر نمبر 99 ورس نمبر 7. اس میں کیا لکھا ہے؟ 99 کی 7 پڑھو. بس جس نے بھی ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس نے بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی بھی نیکی اس میں کرے گا. چھوٹے بچے بھی شامل ہیں آپ کے مطابق؟ جی جی بالکل، جی جی اچھا بالکل. آپ کے مطابق اس میں چھوٹے بچے دو بھی دوستو. حالانکہ اس آیت کی کسی بھی تفسیر کے اندر چھوٹے بچے اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اینی ہاؤ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے بچے شامل ہیں. تو پھر میرا پوائنٹ اب دیکھیں سولیڈیفائی ہوتا ہے اس بندے کے آرگیومنٹ سے. کیسے ہوتا ہے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا جیسے ڈھونڈنے گیا ہوا تھا. اگر چھوٹے بچے کی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے اور گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے چھوٹا بچہ کبھی بھی جہنم نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی صرف نیکیاں کاؤنٹ ہو رہی ہے، گناہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا. 100% رائٹ ہینڈ سائڈ کا پلڑا بھاری ہے اس کا، تو وہ کبھی جہنم جا نہیں سکتا. تو پھر جنازے کی دعا ایک دفعہ پھر ان لاجیکل ہے. محمد نے ان لاجیکل اور سیدھی دعا دی تھی اس بندے کے ثبوت کی وجہ سے، ورنہ نہیں. کیونکہ محمد کے مطابق اصل میں چھوٹا بچہ جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن اس بندے کے مطابق چونکہ نہیں جا سکتا
لہٰذا محمد نے جو دعا دی ہے وہ اسٹوپڈ دی ہے کہ اے اللہ اس بچے کو جہنم کے عذاب سے بچا. جی بھائی. ٹھیک، میں نے آپ سے اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس دعا سے یہ کنکلوژن نکالی کہ بچہ جہنمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں سفارشی ہم کس کو بناتے ہیں. میرا وہی کوشچن ہے، میں تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. بھائی صاحب سفارشی اسی کو بنائیں گے جس کو آپ جنتی بنا سکیں گے، لیکن وہ ہاں جنتی سفارشی سمجھتے بنا. ہیں، جنتی سمجھتے ہیں، بات 2 سنو، منٹ. بات سنو، کانٹیکچوئل کیا ہے؟ جنتی ہوئے گا تو سفارشی ہوئے گا، نمبر 1. نمبر 2، سفارشی کیوں ہوئے گا؟ جب تک جنت میں نہیں جائے گا سفارشی نہیں ہو سکتا. محمد سفارشی ہو سکتا ہے آپ کا جب تک وہ مقام محمود پر نہیں ہوگا؟ بتائیں ذرا مجھے. محمد سفارشی ہو سکتا ہے آپ کا جب تک مقام محمود پہ نہیں ہوگا؟ اور بولو حبیب. سفارش ہوگی وہ مقام محمود پر جائیں گے، یہ بات ہے وہاں پہ. محمد سفارشی ہو سکتا ہے جب تک مقام محمود پر نہیں ہوگا؟ میں ہاں ہاں جی، مقام محمود کیا؟ ہاں تک جی پر وہ جائیں گے جن کی سفارش ہوگی. کیا؟ جن کی سفارش ہوگی مقام محمود پر وہ جائیں گے. اور گدھے کے بچے بے وقوف جو اذان کے بعد کی دعا ہے دوبارہ سے اس کی ٹرانسلیشن پڑھ. 2 منٹ. پڑھو. کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ کدھر چلے گئے ہو؟ بندہ کیا؟ نکال رہا ہوں 2 منٹ. یہ لو نکال دی. پڑھو. ہاں جی پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو. اے اللہ اے پروردگار، اس پوری پکار اور قائم ہونے والی نماز کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اوکے، جب تک محمد مقام محمود پہ کھڑا نہیں ہوگا وہ تمہاری شفاعت کر سکتا ہے؟ تم اس کی شفاعت سے بہرہ مند ہو سکتے ہو؟ آج کے دن میں بھائی، آج کے دن میں. ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا. اوکے، اب بات یہ وہاں ہے نہیں یہ نہیں لکھا کہ کہ نہیں ہو سکتا. 2 منٹ. وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اس کے باہر نہیں ہو سکتے، وہاں پہ یہ او لکھا کہ بھائی وہاں پہ او کھڑے ہو بھائی کے مقام ہوگی شفاعت. محمود ہی وہ مقام ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے محمد نے شفاعت کرنی ہے. جا کے مجھے پڑھ کے ہاں آ ہاں جانا، تمہیں پتہ لگ جائے گا. اوکے. ہاں نا، اچھا تو یہی کہہ دوسری رہا ہوں بات، نا کہ وہاں پہ ہوگی دوسری بات، سفارش، محمد کو لیکن تو پتہ یہ نہیں ہے کہ وہ جنت جائے گا جنم جائے گا، رائٹ؟ ہم، محمد کا نہیں. نماز جنازہ ہوا تھا؟ جی ہوا تھا. 2 منٹ. کیوں ہوا تھا؟ اب کیا ہوا ہے؟ کیوں ہوا تھا؟ کیا ہوا؟ انسان تھے، ان کی نماز جنازہ ہونا تھا. کیونکہ وہ انسان تھا اور انسان گناہ کرتا ہے، لہذا اس کا نماز جنازہ ہونا تھا، رائٹ؟ نہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں. معصوم ہوتے تو قرآن میں اللہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے نبی ہم چاہیں تو تیرے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیں. وی ہم، مے forgive your past and future sins, ہم. right? اوکے ناؤ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ایسے گنہگار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے اگلے اور پچھلے گناہ شاید اللہ معاف کر دے، شاید اللہ معاف کر دے. اب آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ اس نے یہ کیسے آپ کی شفاعت کر سکتا ہے جب اس کو خود نہیں پتا یہ جنت جائے گا جنم جائے گا؟ یہ شفاعت کیسے ٹھیک. کرے گا آپ کی؟ ہاں
یہ ہوتی ہے آدھی بات اٹھانا. سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں یہ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ وہ ہے. اس کے علاوہ جو اگر ہم اس کی پچھلی سورہ فتح کی پچھلی آیت صورت نمبر 2 دیکھیں, جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ چلو پہلے ایکسپلین کرو یہ کیا کہہ رہی ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کیا کہہ رہی ہے؟ تاکہ جو کچھ تیرے آگے اور پیچھے کے گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے. ٹھیک ہے, یہ آیت ہاں آپ نے ابھی یہ کوٹ کس کی کے ہے, بارے میں ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ نبی کے بارے میں ہے نا. نبی کے بارے میں. اوکے, کیا یہ عام بندے کے بارے میں ہے یا اس پیغمبر محمد کے بارے میں ہے؟ نبی کے بارے میں ہے. اچھا اب اوکے, یہاں پہ کیا اب یہ نام ہے جو آیت سورہ, جس وقت آئی ہے, یہ آیت جس وقت آئی ہے, اس آیت آنے کی پچھلے والے گناہ اور اس آیت آنے کے بعد والے گناہوں جو کہ بعد میں ہونے ہیں ان دونوں کی بات کر رہی ہے یہ آیت, رائٹ؟ اوکے, اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو تمہارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دے, رائٹ؟ ہاں جی اوکے, تھینک یو سو ویری مچ. جی اب بولیے, ہم نے بات تو کر لی, اب آپ بولیں. ٹھیک. یہ آپ نے جو ابھی آیت کوٹ کی ہے تو کیا نام ہے اس کے سورہ اس کے اس لیے یہ جو آپ گناہ کی آپ نے بات کی ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں, یہ نبی کی گناہ کی بات میں ہو نے رہی ہے, نہیں تو کہا نبی سورہ معصوم محمد کی ہوتے آیت ہیں, آپ نمبر نے کہا. کیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے بولا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں, میں نے تو نہیں بولا. میں نے کہا ہے کہ معصوم ہے, یہ میں نے بولا ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ معصوم ہے ایک طرف اور دوسری طرف گناہ کی بات ہو رہی ہے, میں نے یہ بات کی. نہیں, میں نے تو کہا ہی تو نہیں سورہ کہ نبی محمد کی معصوم ہوتے ہیں, یہ آپ کا کلیم ہے. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں. قرآن کے اندر نبی معصوم نہیں ہے. قرآن کے اندر کوئی نبی معصوم نہیں ہے. کون سا نبی میں معصوم ہے؟ بتا دیتا موسیٰ معصوم ہے؟ ہوں, سارے معصوم ہیں. اوکے, موسیٰ نے قتل کیا تھا, قاتل جو ہے معصوم ہوتا ہے؟ وہ قتل معاف ہو گیا تھا, اور وہ قتل کیا نام ہے اوکے, ایک معاف ہو گیا حکمت تھا. کے دوستو تحت ہوا یاد تھا. رکھنا, معاف ہو گیا تھا. اچھا, معاف ہو گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے. اس کا مطلب ہے اس کے گناہ کو معاف کیا اللہ نے. گناہ اس نے کیا, معاف کیا اللہ نے, رائٹ؟ اور وہ ان سے غلطی ہوئی تھی کہ جان بوجھ بھائی کے یار انہوں بات نے سنے, بات سنے, بات سنے, جان بات بوجھ سنے. کے یہ بات نہیں ہو رہی دیکھیں. غلطی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. گناہ میں نے غلطی میں کیا, اور ایک پپو بچی تھی اس وہ کا گناہ پکڑ تھا کے ہی نہیں. بستر پہ لے گیا اور اس کے ساتھ میں نے سکس کر لیا. کیا یہ گناہ ہے؟ غلطی سے کیا میں نے. نہیں, اب یہ بات غلط ہے کہ نام ہے. ابھی مثال کے طور پہ تمہاری بیوی رستے میں مجھے نظر آئی, میں نے اسے آنکھ ماری, اس نے کہا یس بیبی, ہم دونوں کمرے میں گئے, ٹپ ٹپ کیا. کیا یہ غلطی سے کیا میں نے؟ غلطی ہوئی تھی مجھ سے, غلطی سے تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا میں نے, غلطی سے, مجھے بائی مجھے امید مسٹیک. تھی مجھے امید تھی کہ جیسے تیری نسل ہے ویسی تو ہی مثال دے گا, کیونکہ تمہارے بس نبی ختم پیچھے ہو سے گئی, اڈلٹری کرتے بس آ ہو رہے گیا, ہیں. تو مجھے نہ ابھی بتا, ختم ہو 2 گیا, منٹ بات سن, ابھی آرگیومنٹ ختم ہو گیا. اب نہیں گالیوں پہ ہو آرگومنٹ گے. نہیں جا رہا, تو بات چھوڑ رہا ہے. نہیں, بھائی تو ایگزامپل گالیوں دے پہ رہا آیا. ہوں, صبر کرنا یار, غلطی سے کیا. تو کیسی ایگزامپل دے رہا ہے؟ تمیز میں رہ کے بھائی ایگزامپل میں دینا ہے, ایسی ایگزامپل ایگزامپل دینے دے رہا کبھی ہوں نا نہیں بھائی, آئی. غلطی سے. بھائی اگر قتل غلطی سے ہو سکتا ہے تو بھائی ٹپا ٹپ بھی غلطی سے ہو سکتا ہے, کیا مسئلہ ہے اس چیز میں؟ نہیں, کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا نام ہے اچھا, قتل غلطی سے ہو سکتا بھائی ہے وہ, لیکن تیری بیوی کے ساتھ سیکس غلطی سے نہیں ہو سکتا, کیوں؟ بھائی میرے میں ساتھ کیوں گناہ کے سننے پہ آیا. انٹینشن میں ہی نہیں تھا. وہ اتنی خوبصورت تھی, اتنی خوبصورت تھی, اتنی خوبصورت تھی, اور میں بھی اتنا خوبصورت تھا. میں نے آنکھ ماری اس کو غلطی سے, اور آنکھ بھی نہیں ماری, وہ مکھی میری آنکھ کے پاس سے گزری تو میں نے آنکھ جب کی, اس کو لگا میں نے آنکھ ماری. اس نے جو ہے نا مجھے دیکھ لیا, میں نے اس کو دیکھ لیا, ہم دونوں کمرے میں چلے گئے. اب مجھے یہ بتائیے غلطی سے ہم نے کیا ہے. اب اگر میں نے, اگر اللہ نے مجھے معاف کر بھی دیا, لیٹس سے میرے اللہ کو اللہ میاں سوری, اللہ میاں سوری, غلطی ہو گئی تھی, سوری, اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اس کا کیا مطلب ہے میں معصوم ہوں؟ بھائی میں نے جو غلطی کی ہے, جو گناہ کیا ہے, وہ گناہ تو ہے, اب اللہ نے معاف کر دیا, تو اس میں معصوم کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے, یہ جو تو مثال دے رہا ہے نا, اس میں میری بیوی ہٹا اور اپنی ماں لیا. اب مجھے یہ مثال دے دوبارہ, میں سمجھا نہیں ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اسکالرز نے بولا ہے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر اپنے الو کے اوپر نہیں نہیں, آپ اب اتنا تو لے موٹا کے آنا. کپڑا لگا ایک لیں, اسکالر نے یہ کہا ہے کہ اتنا دوسری بیویوں موٹا کا کپڑا زنا کرنا, لگا 2 لیں. منٹ بکواس نہ کر آگے. آپ کے اسکالرز نے بات کی ہوئی ہے کہ اگر اتنا موٹا کپڑا لگا لیں کہ آپ کو ماں کے اندر کی گرمی فیل نہ ہو تو آپ اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, مجھے علم ہے یہ بات. لیکن بھائی صاحب ایگزامپل میں نے دی ہے, اب اس ایگزامپل کے اوپر آپ نے جواب دینا ہے, اگر دے سکتے ہیں تو. نہیں دے سکتے ہیں تو میں آپ سے 2 گھنٹے سے بحث کر رہا ہوں. ابھی آپ نے موسیٰ کے قتل کو غلطی سے کہہ دیا, قتل نہ ہو گیا, تھوک ہو گئی کہ موسیٰ نے تھوک پھینکی, غلطی سے تمہارے اوپر گر گئی, وہ غلطی ہے. اب ایک قتل کیا اس نے, قاتل ہے وہ, تم مجھے غلطی کہہ رہے ہو. اچھا, تمہاری قرآن میں ایک نبی ہے جس کو اللہ نے مچھلی کے ذریعے کھا گیا تھا. اللہ نے کہا تھا اسے مچھلی سے کھا جائے, کیا نام ہے اس نبی کا؟ حضرت نہیں, حضرت یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام. اچھا, یہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کیوں کھائی تھی؟ کیونکہ ان کے میرے خیال سے انہوں نے اپنی قوم پر وہ بدعا کی تھی, اپنی قوم کے لیے. کیا
دعا کی تھی یا بد دعا کی کہ تھی؟ اسے بد دعا کی تھی. بد دعا کی تھی. اور اللہ نے اس کی سزا کیا دی حضرت یونس کو؟ اس کو 40 سال تک شاید مچھلی کے پیٹ میں رکھا. 40 سال، 40 دن، 4 دن، یعنی کچھ بھی کہہ لو آپ، اس کو مچھلی کھا گئی، رائٹ؟ اچھا آپ مجھے کہہ رہے تھے ابھی کہ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کا اللہ آپ کے معصوم انبی کو سزا دے رہا ہے، حالانکہ آپ کے مطابق وہ تو معصوم ہے. یا آپ کا اللہ آپ کے معصوم انبی کو سزا کیوں دے رہا ہے اگر وہ معصوم ہے تو؟ اس دنیا میں سزا کیوں جو دے رہا ہے؟ بات کر رہے ہیں نا سزا کی، وہ گناہ سے، میں جو معصوم کی بات ہے وہ گناہ سے پاک ہے. جو ان تو انٹینشنلی چیز گناہ ہوتی ہے کیا ہے، تو ایک وہ سیکنڈ ایک سیکنڈ، موسیٰ اللہ سزا علیہ کس کی السلام دیتا نے ہے؟ گناہ کی ارادتاً دیتا ہے، قتل کس نہیں چیز کی کیا. دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا ہے ابھی میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کو مچھلی کھا گئی تھی 40 سالوں کے لیے. اس بندے کو آپ کے مطابق اس نے بددعائیں کی تھی، اللہ نے اس کو سزا دی اور مچھلی کھا گئی اس کو 40 سالوں کے لیے. میں 40 سالوں کے لیے مچھلی کھا گئی، دیٹس ٹو مچ، مگر کوئی بات نہیں، جتنے بھی سالوں کے لیے کھا گئی دیٹس انادر اسٹوپڈیٹی. بہرحال چوری کا مال کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی چوری محمد نے صحیح نہیں کی تھی. Anyhow, میرا کوشچن یہ ہے اگر اس کو اللہ سزا دے رہا ہے تو بھائی اس نے گناہ کیا تو سزا دے رہا ہے نا. نہیں، گناہ کی سزا نہیں ہے وہ. اچھا گناہ کی سزا نہیں ہے، وہ سزا کس چیز کی ہے؟ ہاں، وہ غلطی کی سزا ہے، وہ غلطی کی سزا ہے. غلطی کی سزا ہے دوستو. وہ غلطی Yes, سے yes. اس نے گناہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے اللہ سزا دے رہا ہے. اللہ غلطیوں کی سزا دیتا ہے؟ جی بالکل. اچھا غلطیوں انٹینشنلی کی کی سزا اور وہ اس دیتا طرح ہے، نہیں کی. گناہوں جیسے کی سزا نہیں دیتا، غلطیوں کی سزا دیتا ہے. گناہوں کی سزا دیتا ہے نا، کیوں نہیں دیتا؟ اچھا میں نے تمہیں جب کہا تھا تمہیں بڑی تکلیف ہوئی تھی، تمہیں سڑا تھا، تو بھائی یہ بھی تو غلطی ہے نا کہ اگر میں تمہاری بیوی کے ساتھ کر لوں کچھ اور اس کی رضامندی سے، ریپ نہیں کر رہا میں، گاڈ فوربیڈ، استغفر اللہ، غلط حرکت نہیں کر رہا، وہ اور میں ہم رضامندی سے اگر کریں تو پھر تمہیں چبا کیوں تھا؟ غلطی ہے نا بھائی، یہ بھی گناہ نہیں ہے، غلطی ہے. اب یہ غلطی کی اور گناہ کی ڈیفینیشن میں وہی بات آپ ڈسٹنکشن سنیں، جب آپ کے پاس ڈسٹنکشن ہی نہیں ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے وہ غلطی ہے، ابے یار تم لوگ کس قسم کے لوگ ہو؟ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو سو کال غلطی ہے، یہ جو یعقوب صاحب ہے، یعقوب تھا نا، کون سا نبی تھا؟ یونس ہے، یونس. یونس. یہ جو یونس تھا جس کو جس نے غلطی سے اتنی بڑی سزا لی کہ اللہ نے اس کو 40 سال کے لیے مچھی کے پیٹ میں ڈال دیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کتنی چھوٹی سی غلطی تھی یار، 40 سال کے لیے مچھی کے پیٹ میں. یہ سورہ انبیاء میں یہ سوال ہم سے لے لیا گیا ہے کہ ہم گاڈ کی مرضی میں کیوں بولیں. 2 منٹ کس نے بکواس سے ابھی میری بات سن. کیا خدا کی مرضی میں سورہ ہم کیوں انبیاء بولے، میں، رائٹ؟ جی بالکل. خدا کی مرضی میں، اوکے. اچھا مجھے بات بتائیں، ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ سے. آپ جاتے ہیں رستے میں، ایک بچی آپ کو پسند آ جاتی ہے، آپ اس کے ساتھ ٹھوک دیتے ہیں، یہ غلطی ہوگی یا گناہ ہوگا؟ یہ گناہ ہوگا. کس نے کہا؟ میں نے کہا. اوکے ڈن ہو گیا. تو جی دوستو کنفرم کرنا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر یہ بازار میں جا کے کسی لڑکی کو ریپ کر دیں تو یہ گناہ ہوگا. آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں بھائی؟ ابھی جی 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 اگر آپ بازار جاتے ہیں کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اس کا ریپ کر دیتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جی. اوکے. اچھا میرا سوال یہ ہے، کیا یہ اللہ کی مرضی سے ریپ کیا آپ نے، بغیر اللہ کی مرضی کے کیا؟ اللہ کی اجازت سے. اجازت سے. یہ اجازت چھوٹ کسے سے، کہتے ہیں؟ چھوٹ، بیسیکلی ورڈ چھوٹ ٹھیک ہے. چھوٹ سے. میرے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو کیا آپ یہ ریپ کر سکتے؟ نہیں. دوبارہ بولیے گا. نہیں نہیں. اوکے دوستو ہمارے بھائی نے کہا ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ بندہ یہ ریپ نہ کر سکتا، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ریپ آپ نے اللہ کی چاہت سے کیا، رائٹ؟ اللہ کی چھوٹ سے کی ہے. میں دوبارہ سے پوچھتا ہوں، مجھے پتا ہے اگر آپ اللہ اس چاہتا، ورڈ کے یوز کرنا اگر چاہ اللہ رہے ہیں کہ چاہتا، گاڈ ڈونٹ وانٹ. اگر اللہ چاہتا کہ آپ یہ ریپ نہ کریں تو کیا آپ یہ ریپ کر سکتے؟ اللہ نہ چاہتا تو میں نہ کرتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک نے نہیں، چاہا ہے، اللہ تو نے اللہ چھوٹ نے دی. چاہا، اللہ نے چاہا، نہیں، اللہ نے نہیں چاہا، یہی میں کہہ رہا ہوں، اللہ اگر نے نہیں چاہا. اگر اگر تم چاہو کہ تم نے ایک لڑکی کا ریپ کرنا ہے،
لیکن اللہ نہ چاہے کہ تم اس لڑکی کا ریپ کرو تو کیا تم اس لڑکی کا ریپ کر سکتے ہو؟ نہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے چاہا تھا اس لڑکی کا ریپ ہو تبھی ہوا. بھائی تم نہیں جب میں اس کو اللہ نے ریورس میں اللہ پوچھتا نے ہوں تو ٹیسٹ تم نہیں ایگری لیا. کرتے ہو. نہیں 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 کیا نام ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ ہمارے اسکالرز مثال اسی وجہ سے ٹیچرز کی دیتے ہیں کہ ٹیچر چاہتا ہے کہ آپ کریکٹ آپشن لگائیں تو اس نے رانگ آپشن کیوں دیا, اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ رانگ میں آپشن کلک کریں, اوپر میں سے اس نے رانگ دوبارہ آپشن 3 ایک ایکسٹرا رکھے ہیں MCQs میں. آپشن 2 منٹ نہیں 2 ہے, منٹ سنو آپشن نہیں ہے. آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے, آپ کے دل میں آ گیا میں نے اس کا ریپ کرنا, کیونکہ آپ نے اس کو کہا تھا بھائی میرے ساتھ شادی سے چالو, اس نے نہیں مانی, وہ نہیں مانی. اب آپ نے اس کا ریپ کرنا ہے. اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا, اگر اللہ نے آپ کے تقدیر دل کا یہ میں مطلب ہے کہ چاہت اللہ کو نہیں پتا ہے ڈالی, کہ کیا ہونا ہے. پہلے 2 منٹ, یہ تقدیر کے لفظ فضول اگر نہ استعمال کر. تقدیر کا مطلب ہے کہ جو ہونا اگر ہے وہ لکھا ہوا ہے, یہ نام ہے جو میں کروں گا وہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ میرے پہ مسلط ہے, یہ ارے نہیں. ایک سیکنڈ, فالو میں بات یہ ہے, ہوگا فالو میں انڈائریکٹلی چاہت کی وہی. بات کر رہا ہوں یہاں پہ, میں چاہت کی بات کر رہا ہوں. ہاں اب تو اگر وہی کہہ رہا ہوں اللہ نا. چاہے گا, اگر اللہ چاہے گا کہ یہ ریپ نہ ہو تو نہیں ہو سکے گا. آپ نے کہا ہے اگر اللہ چاہے گا کہ ریپ نہ ہو تو یہ ریپ نہیں ہو سکتا, آپ نے بھی بولا, آپ نے میری اس بات سے اگری ہوں کیا. اگر اللہ چاہے یہ ریپ نہ ہو تو ریپ نہیں ہو سکتا, کریکٹ؟ بالکل تو اگر آپ اس کا ریپ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی چاہت میں تھا کہ آپ اس کا ریپ کر لیں. نہیں. کیا نہیں بھائی؟ یہ اگر اللہ کی جو چاہت میں نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے, تو اگر آپ کر 2 گئے تو منٹ اس نا کا 2 مطلب ہے منٹ اللہ کی چاہت میں تھا. اپنا پوائنٹ مسلط نہ کر, میری بات بھی سن. کیا کیا نام ہے مطلب میں نے مسلط تجھے وہی ٹیکے ابے والی ابے مثال دی ابے سن, میں نے کیا سوال پوچھا اس کا جواب تو نے دے دیا ہے. اگر اللہ نہ تو میں چاہتا تو یہ ریپ نہیں ہو سکتا تھا. اچھا تو نے جب اس کا تو ریپ نہیں کر ہو لیا سکتا تھا ہے, نا. کیا تو نے جب اس کا ریپ کیا ہے یہ بات اللہ نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی تو نے کر لیا؟ اللہ چاہتا نہیں تھا لیکن اس نے چھوٹ دی تھی, اور میں نے اپنی فری ول کا استعمال کرتے ہوئے یہ اللہ غلط اچھا حرکت کی اچھا اور یہ اللہ سین ہے چاہتا نہیں تھا بس. لیکن اسے فری ول دی تھی, اس کا مطلب ہے تم اللہ کی چاہت کے بغیر کام کر سکتے ہو, کریکٹ؟ اللہ نے راستہ دے دیا, اب آپ اس کے میں فری ول کے پوچھنا خلاف کہہ بھی رہا ہوں کیا اپنی تم فری ول اللہ یوز کی کر کے چاہت خلاف کے بھی جا بغیر سکتے کام کر ہو. سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کی چاہت کے بغیر کام کر سکتے ہو کوئی بھی کام؟ اچھا اس کا جواب میں دوں گا, ہاں کر یعنی میں سکتے ہیں. سمپل سوال ہے, کیا تم اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی بھی کام کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. در فٹیمو تم نے قرآن کو بھی جھوٹا کہہ دیا ہے, اور نہیں تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تم چاہو ہاں بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تم ٹھیک ہے. چاہو کہ ریپ نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتا, ریپ ہوئے گا کیونکہ اللہ چاہے گا. اگر تم چاہو کہ ریپ مجھے کر پتا لو اور تھا, اللہ نہ چاہے تو ریپ نہیں ہو سکتا. مجھے پتا تھا یہی ہے, مجھے پتا تھا تم یہی ریفرنس لوگے, تو میں یہی ہے یہی نا, کہہ رہا ہوں نا. خدا پھر تم چاہتا نے کہہ ہے. دیا 2 کہ منٹ تم نے 2 قرآن منٹ کو بھی جھوٹا کہا. پہلے تم نبی کو جھوٹے کہہ رہے تھے, اب نہیں, تم قرآن قرآن کو کو نہیں جھوٹا کہا میں کہہ نے رہے ہو. جھوٹا, میں بھی وسعت کرتا ہوں. 2 منٹ قرآن 2 اور منٹ نبی جھوٹ نہ دونوں کو بول, 2 جھوٹا کہہ منٹ. رہے ہو. نہیں میں نہیں کہہ رہا, یہاں پہ آیت کہہ میں رہے کیا ہو لکھا ہے کہ تم اگر چاہو تو اگر خدا نہ چاہے تو تمہارے چاہنے کا کوئی فائدہ نہیں, تم چاہ ہی نہیں سکتے. تو یہی تم کہہ رہے ہو, خدا چاہتا ہے کہ ہم چاہ ہی چاہیں, نہیں سکتے. تو خدا نہیں چاہتا کہ سورج نہ چاہے اس وجہ سے اسے شعور نہیں دیا. خدا چاہتا ہے کہ ہم چاہیں اس وجہ سے ہمیں شعور دیا. یہ بات ہے اس یار آیت میں بات سنو لکھی ہے. حبیب, حبیب میں نے تم سے سمپل سوال کیا, اگر تم کسی لڑکی کا ریپ کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ نہیں چاہتا تو کیا وہ ریپ ہوگا؟ تم نے کہا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس لڑکی کا ریپ ہوا ہے تو اللہ کی چاہت کے ساتھ ہوا, ورنہ نہیں ہوگا. نہیں, اب میں ورڈ یوز کر رہا ہوں. اب تم نے یہ بات کی نا چاہت, تو اب تم کہتے ہو وانٹ کا ورڈ ہے یوز ہو, تو میں کہتا ہوں ایڈم وانٹ صاحب اگر اللہ چاہتا ہے, ایڈم اللہ صاحب تو میری چاہتا ہے آواز آ کہ رہی ہے؟ سیدھے راستے پہ سارے لگے, ارے لیکن ساحل سارے بھائی نہیں آجا لگ رہے. یار, آجا, میں میوٹ جا رہا ہوں یار, ایڈم آجا صاحب یار. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, ویلکم ویلکم ویلکم. تھینک یو میرے پاس بس 5-7 منٹ ہے. میں بہت بھائی دیر سے آپ کا سن رہا ہوا, ہوں بھائی کی بھائی بات, آپ کا ہوا, آپ کا اور ہوا, ہے نا چلو آپ میں کا ہوا. ایک جگہ. جی جی جی. اچھا سب سے پہلی بات تو ہے نا, آئی ایم ریئلی فیڈ اپ ود دس, یہ ٹیسٹ والا جو ٹیچر اور یہ ہے نا, یہ جو ایگزامپلس دیتے ہیں نا, آئی ایم ریئلی فیڈ اپ آف آل دیس ان لاجیکل ایگزامپلس. میں اسی سے شروعات کرتا ہوں. بھائی نے کہا کہ ٹیچر جو ہے وہ غلط آپشن کیوں دیتا ہے, برابر بھائی؟ بالکل. اوکے, مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کون ایسا ٹیچر ہے جو دوسرے بچے کے ایگزام میں یا اس کے ٹیسٹ میں انگلی کرنے کی آپ کو اجازت دیتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی ٹیچر جو ہے ایگزام جو سیٹ کر رہا ہے, 10 بچے ایگزام دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتاؤ ٹھیک. کہ ٹیچر آپ کے اس میں غلط آپشن تو دے گا, ٹھیک ہے, لیکن کیا ٹیچر آپ کو یہ اجازت دے گا کہ جو آپ کے ساتھ جو بچہ جو ٹیسٹ دے رہا ہے, دوسرا بچہ, آپ اس کے پیپر میں کچھ انگلی کرو, اس کا نہیں ٹیسٹ خراب کرو؟ نہیں نہیں دے گا, برابر. اوکے, جب آپ بالکل کسی کا ریپ کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ دوسرے کی ٹیسٹ کے اس میں جو ہے خرابی کر رہے ہو؟ بالکل. اوکے, تو یہ جو ٹیچر والا مثال ہے, کیا یہ فٹ ہوتا ہے جو اللہ نے جس طریقے سے ٹیسٹ ڈیزائن کیا ہے؟ بالکل.
कैसे होता है। मैंने जो बात की, इन्होंने कहा कि फ्री विल का कैसे गलत बताओ इस्तेमाल मुझे, होता है, ठीक है। मैंने कैसे होता है? ठीक है, आपने अभी यहाँ खुद पे कहा मैंने कि आप जो एग्जाम देते, सुनो मेरी बात, आपको क्या बताना है, पहले मेरी बात सुन लो। आपने भी खुद अग्री किया था कि जब आप एग्जाम देते हो, भले से टीचर ने आपके पेपर में गलत आंसर का ऑप्शन सेट किया होगा, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं होती है, ना टीचर आपको करने देगा। अगर आप करोगे तो लात मार के आपको टीचर बाहर भगाएगा। अगर दूसरे के टेस्ट में आप उंगली करोगे तो आपको इस बात की इजाजत नहीं होती कि दूसरा बच्चा जो एग्जाम दे रहा है उसमें आप कुछ भी खलल पैदा कर सके। तो आप कैसे जो है वो अल्लाह के सिस्टम को जो है वो इस तरीके से मिसाल से आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बैठती नहीं है मिसाल। ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने सवाल पूछा कि क्या नाम है, किसी ने आपने किसी का रेप किया तो वो आपने एक सिन की अल्लाह की चाहत या अल्लाह की चाहत के बगैर किया, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ नहीं, पे मैं दो अभी ऑप्शन चाहत दिए की बात कि नहीं कर रहा हूँ। मैं सुनो सुनो नहीं नहीं, सुनो, मैं अभी चाहत पे भी आऊंगा। मैंने जहाँ पे मेरा सवाल अभी चाहत पे नहीं है, सुन लो पहली बात, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं चाहत पे भी अभी तुमसे बात करूंगा। मुझे पहले ये बताओ कि जो टेस्ट की तुम लोग जो गलत मिसालें हमेशा तुम अपने उलमा से सुन सुन के, अपने फिलोसोफर से सुन सुन के जो ये गलत मिसालें अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए जो पेश करते हो, मेरी पकड़ पहले मुझे उस पर तुम्हारी पकड़ करना है पहले, कि ये टेस्ट को तुमने दुनियावी जो टेस्ट होता है उससे मैच कैसे करते हो आप लोग, जो कि मैच होता ही नहीं है। दुनियावी टेस्ट में आप दूसरे बच्चे के टेस्ट में खलल नहीं पैदा कर सकते हो। और ठीक, अल्लाह ने तो जो हम टेस्ट डिजाइन 100% किया है वो दूसरे का टेस्ट खराब करता है, वो दूसरे का एग्जाम खराब कर रहा है। ठीक। तो जहाँ पे तक बात रही है कि दूसरे का एग्जाम खराब कर रहा है, तो ये क्या नाम है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। मैंने जिस मिसाल पे भाई मैंने जिस अभी चीज इसका पे मतलब इसका बात आपके की है, पास नहीं। सुनो सुनो सुनो, मैं चाहत पे जाऊंगा, लेकिन आप एटलीस्ट यहाँ पे एग्री करो कि हम अभी से कभी भी जो टेस्ट वाला एग्जाम्पल है, जो दुनिया में टेस्ट वाला एग्जाम्पल होता है, टीचर स्टूडेंट, ये कभी जिंदगी में नहीं दोगे। पहले ये बोलो इधर। नहीं, मैं पहले ये बोलूंगा कि ये एग्जाम्पल हम उधर नहीं देंगे जिधर बात हो रही है कि दो बंदों का टेस्ट हो रहा है और वो दोनों आपस में, उस तरह की बात है, तो मैं उधर नहीं दूंगा। नहीं तो जहाँ पे ये बात चाहत की आएगी तो नहीं, मैं उसमें इस्लाम दूंगा। वाला जो टेस्ट है, इस्लाम वाला जो टेस्ट है उसमें तो अल्लाह जो है दो बंदे, एक बंदा जो है वो दूसरे का एग्जाम खराब करने वाला टेस्ट बना के रखा है। दुनिया में किधर भी ऐसा टेस्ट नहीं होता है, एक भी टेस्ट नहीं होता ऐसा, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरे बच्चे के एग्जाम में आप खलल डालो। हाँ ठीक है। अब क्या नाम है, जो दूसरा तो बोलो आप कि खलल ना कभी डालो, ये लेकिन एग्जाम्पल, आप टीचर स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल आप कभी भी नहीं देंगे। पहले ये बोलो, उसके बाद मैं चाहत पे बात करता हूँ, मैं क्यों बोलूं? 2 मिनट, मेरा आगे से मेरा पॉइंट क्योंकि है ना, मैंने अभी तो वो साबित आप किया सुन है लीजिए, कि आप अपनी उससे फीड मैच नहीं करवाना किया चाहते जा हैं। सकता, नहीं, आप अपनी बात फीड करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्या नाम है, मैंने जिस जगह क्योंकि पे मैंने अभी एग्जांपल दी, साबित किया आपने है, वहां पे आपने भी अग्री किया है मेरे साथ। भाई नहीं, मैंने मैंने ये नहीं एग्री किया, साबित मेरी किया बात है। में आप बात काट रहे हैं, आप बात काट रहे ओके, हैं। 2 मुझे मिनट गलत बात सुने, साबित करो फिर। ठीक है। आपने कहा कि जो टीचर है वो नहीं चाहता कि वो क्या नाम है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के पेपर में खलल डाले, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी चाहने की बात हो रही है, जो आपने मिसाल दे रहे हैं वहां पे भी चाहने की बात हो रही है कि एक टीचर नहीं चाहता कि एक बच्चा दूसरे के टेस्ट में नहीं, टीचर खलल पे पैदा करे। चाहत नहीं, तो इधर भाई ही भाई भाई, एक मिनट, एक मिनट, टीचर चाहता भी नहीं है और टीचर इजाजत भी नहीं देता है और टीचर करने भी नहीं देता है। तीनों चीज सुन लो अच्छे से। ना टीचर चाहता है कि एक बच्चा दूसरे का टेस्ट खराब करे, दूसरे बच्चे का, ना टीचर इसकी इजाजत देता है और ना टीचर उसको करने देता है। अगर कोशिश करोगे तो तुमको पिछवाड़ी पे लात मार के टीचर एग्जाम हॉल से भगाएगा। तीनों चीज अल्लाह से तुम ठीक, बिल्कुल तो यहाँ कंपेयर नहीं पे कर सकते इसको। मैं कर देता हूँ। क्या नाम है, जो क्या नाम है यहाँ पे जो दुनियावी टेस्ट है और वहाँ पे जो क्या नाम है ये रिलीजन के मामले में जो टेस्ट है और ये जो दुनियावी मामलात में जो टेस्ट है, इसमें फर्क सिर्फ क्या नाम है उसका छूट का है, ठीक है। तो आप सिर्फ छूट का पॉइंट बना के आप कह रहे हैं कि मिसाल ही गलत है, जबकि आपका पॉइंट ही गलत है, ओके, वैलिड ही नहीं है, क्या कि आप सिर्फ दुनियावी छूट को पॉइंट टेस्ट बना रहे हैं। और क्या जो दुनियावी टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसको अल्लाह के एग्जाम से आप कंपेयर कर सकते हो? फिर से पूछ रहा हूं। नहीं, अगर छूट के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स वैलिड हैं उसमें। क्या आप दुनियावी जो भी एग्जाम्स होते हैं और अल्लाह जो एग्जाम ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, उसको कंपेयर कर सकते हो? छूट के अलावा सारे सिनेरियोज में। ओके, अगर छूट दे रहा है, पहली बात तो यहां पे एक बताओ, चाहत और छूट में क्या फर्क है? हाँ, चाहत का मतलब है कि वांट, कि क्या नाम है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई गोली मारे या नहीं मारे, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं हाँ, नहीं चाहता कि मुझे कोई गोली मारे, ठीक है, लेकिन अगर मैं सब पे हावी हूँ, ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे, अच्छा ठीक है, इस मिसाल को हम कैंसिल करते हैं, मैं एक और देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी मेरे जहन में उसना नहीं ठीक बन रही। तो अगर मिसाल के तौर पे एक नहीं घुस हुकूमत है, पाएगी, साहिल ठीक है, बात करेगा तो नहीं आ पाएगी मिसाल सब, क्योंकि सारे मिसाल तोड़ूंगा। बोलो, दूसरी मिसाल दो। ठीक है, अच्छा,
ابھی پتہ چل جائے گا. تو ایک کیا نام ہے حکومت ہے جس میں حکمران نے کیا نام ہے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جو چوری کر رہا ہے کرے, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح اس کی فوراً پکڑنی ہے, لیکن وہ نہیں چاہتا کہ کوئی چوری کرے. لیکن معاشرے میں سب کھلے گھوم رہے ہیں, کوئی بھی چوری کر سکتا ہے, لیکن جب کوئی چوری کرے گا تو جب وہ پکڑا جائے گا رزلٹ ڈے پہ, یعنی میں اس کو رزلٹ ڈے سے تشریح دے رہا ہوں, تو وہ اس کی وہ بھی کرے گا, مذمت بھی کرے گا اور اس کو سزا بھی دے گا. تو یہی ہم اپلائی کریں گے اوکے, وہاں پہ کہ جب آپ گاڈ نہیں کو چاہتا, گاڈ نہیں چاہتا کہ وہ وہاں پہ. پھر سے ایک منٹ, پھر سے آپ نے غلط مثال دی ہے. کوئی بھی حکومت آپ کو چوری کرنے کی چھوٹ نہیں دیتی ہے. کوئی بھی یہی تو میں کہہ رہا ہوں حکومت نا, آپ چھوٹ کو اگر دے ریپ دے, کرنے کی چھوٹ, کیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ چھوٹ کے علاوہ باقی سارے کمپلیمنٹس, باقی سارے پوائنٹس اوکے, اس پہ ویلڈ میرا لگیں گے. سوال آپ سے تو یہ چھوٹ تھا اگر ہم کہ کینسل کرتے ہیں چھوٹ باقی اور وہی ہے نا, چاہت فرق میں کیا کیا رہ گیا. فرق ہے؟ چھوٹ اور چاہت میں کیا چھوٹ فرق اور ہے؟ چاہت, چھوٹ یہ ہے کہ اگر کیا نام ہے آپ نے ایک فری چھوڑ دیا بندے کو جو کرے کرے, لیکن آپ نے اسے بتایا کہ یہ نہ کرنا. اوکے, اس کی چاہت نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو. کیا ہے؟ چاہا ہے نا. جی, چھوٹ ہے یا چاہا ہے؟ یہ چاہا ہے. چاہا. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ کا مطلب دو میں میرے ذہن سے نکل گیا. یار ساحل ایفیکٹ دیکھا آپ نے ایڈم صاحب؟ ماشاء اللہ کا مطلب جو آئے دن مسلمان دن بھر ماشاء اللہ اور سبحان اللہ انشاءاللہ کرتا ہے, آج اس کے دماغ سے نکل گیا ہے کہ ماشاء اللہ کا مطلب کیا. چلو میں بتا دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ ساحل جب آتا ہے نا تو ایسی ہوتا ہے. دیکھو انشاءاللہ ہوتا ہے, یہ جو شاہ ہے نا, شاہ انشاء, شاہ چاہنے کو کہتے ہیں. انشاء اللہ نے چاہا تو, یعنی اللہ چاہے گا تو فیوچر میں. ماشاء اللہ, اللہ نے چاہا تو, یعنی وہ کام اللہ نے چاہا تب ہوا. تو شاخ جو ہے یہ چھوٹ نہیں, یہ چاہت ہوتی ہے. اب ایڈم صاحب سورہ تک, ارے پہلے ہی نکال دیا یار آپ نے. ایک منٹ رکو, یہ کیا کہتی ہے؟ ایک منٹ, یہ اسکرین میں بہت چھوٹا دکھ رہا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. کیا کہتا ہے اللہ؟ اور تمہارے چاہے, ایڈم صاحب آپ ذرا پڑھ لو, میرے کو بہت چھوٹا دکھ رہا ہے. اور تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. چھوٹ نہیں, چاہے ہے, چاہت. اب اگر ایک ریپ کرنے والا وہ اگر چاہتا ہے میں بات کہ کر لوں, ریپ کرے, 2 منٹ. اب آپ بھائی میرے کو بات کمپلیٹ کرنے 2 دو, منٹ, اب آپ پہلے بات کمپلیٹ کرنے کرو دو, بھائی. اس کے بعد آپ اپنی بات رکھ لو. اگر ایک ریپ کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ ریپ کرے, لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ریپ کرے, تو وہ بندہ چاہ ہی نہیں سکتا ریپ کرنے کی. یہ آیت کہہ رہی ہے. اگر وہ بندہ ریپ کرنے کا تبھی چاہ سکتا ہے جب اللہ چاہے گا کہ اس بچی کا ریپ ہو, تب وہ چاہ سکتا ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ ریپس جو ہے وہ چاہ ہی نہیں سکتا. اب بتاؤ, میں نے چھوٹ نہیں بتایا آپ کو, چاہت بتائی اللہ کی. جی ٹھیک, کیا نام ہے, غلط جگہ اپلائی کی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم چاہو, اس وجہ سے تم چاہ رہے ہو. اللہ نہیں چاہتا کہ سورج نہ چاہے, اس وجہ سے اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. یہ آیت اس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے. چلیے آپ بولیں. آپ کیا اللہ کیا کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ کس کہ طریقے سے یہاں پہ لکھا امپلیمنٹ ہے کہ ہوتی ہے تمہارے بتاؤ ذرا. چاہنے بھی, کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم چاہو, اس وجہ سے تم چاہ رہے ہو. اللہ اگر نہ چاہتا کہ تم نہ چاہو تو نہیں چاہتے. اور 2 منٹ, ان معاملات میں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ نہیں چاہتا کہ تم چاہو. مثال کے طور پہ آپ نے پیدا کدھر ہونا ہے, آپ نے مرنا کدھر ہے, آپ کی کتنی لائف اسپین ہے. ایک منٹ. اب تمہارا دماغ جو ہے وہ گھوم گیا ہے اور ڈس آنےسٹ ہو گیا. اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تم چاہ ہی نہیں سکتے, تم کچھ بھی چاہ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ کہہ رہا اللہ کہ تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے, اور اس میں ساری بات ہو رہی ہے. کچھ میرا انٹرنیٹ گیا لگتا. اگر بندہ ریپ کرنا چاہتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا تو وہ ریپ نہیں کر سکتا. اگر میں اللہ نے آپ کو چاہتا شاید کا بتا دیا, ہے, جی میں نے آپ کو شاید کا بتا دیا. اب آپ جتنا مرضی بولتے رہیں. میں نے آپ کو نہیں بتا دیا آپ کہ کے اللہ چاہتا ہے آپ کہ جن جھوٹ بتا معاملات رہے میں ہیں ہم چاہیں تو وہ چاہتے ہیں. نا. آپ وہ میں بتا جھوٹ رہے نہیں ہیں بتا جو رہا. اللہ نہیں بتا رہا ہے. آپ لوگ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اچھا, جو مسلمان ہیں, جو اہل چوائس فرقہ یعنی میرے فرقے سے ہٹ کے جتنے مسلمان ہیں, یہ اللہ کے بھی گستاخ, یہ قرآن کے گستاخ, یہ رسول اللہ کے گستاخ,
ये सारों के गुस्ताख है। क्यों? कहते रहो, क्योंकि 100 दफा हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैंने let आपको me शायद बता दिया, मैंने नहीं, तुम गलत बता रहे हो ना। यहाँ पे अल्लाह जो है हर चीज, हर चाहत को अपनी चाहत से जोड़ा हुआ है। आप बोलते हैं, हर मैंने कहा जी चाहत आपको अल्लाह जिन को मामलात अपनी में चाहता है चाहत कि से हम जुड़ा चाहें तो हुआ हम है। चाहते हैं, बात खत्म है। आप अगली आयत लेके क्या? आएंगे तो हम बात करेंगे, इसमें मैंने नहीं, आपको क्यों बता अगली दिया। आयत? ये आयत से गेम फिनिश है। इधर फिनिश है, मैंने आपको बता दिया। परवरदिगार चाहता है कि हम चाहें जिन मामलात में, उनमें हम चाहते हैं, बात खत्म है इस मामलात में। आगे जानना है? अच्छा एक बात बताओ, साहिल एक मिनट जो दोगे? भी तुम्हारा साहिल ले एक लो, सेकंड, एक सेकंड। हबीब तुमने क्या बोला अभी इस आयत की ट्रांसलेशन? कि तुम्हारे चाहे भी कुछ नहीं हो सकता ना, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अल्लाह चाहता है कि तुम चाहो जिन मामलात में, उनमें तुम चाहते हो, जिनमें अल्लाह नहीं चाहता कि तुम नहीं चाहते। जैसे पैदा किधर होना है, अच्छा, लाइफ स्पैन कितनी है, अच्छा, यानी कि बेहतरीन, यानी जिन मामलात में अल्लाह चाहता है उन मामलात में मैं चाहता हूं, वरना जिन मामलात में अल्लाह नहीं चाहता उन मामलात में मैं नहीं चाहता। राइट, ये कह रहे हो ना? बिल्कुल। यानी कि अगर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी बीवी के साथ रेप करना है, तो ये अल्लाह ने चाहा था तो मेरे ज़हन में अपनी ख्याल आया। माँ के राइट, साथ रेप कर, अपनी माँ के साथ रेप करके नहीं, एग्जाम्पल इसमें दे भड़कने की क्या बात है फर्क क्या क्यों हो भाई? भाई? इसमें भड़कने की क्या बात है? अल्लाह यही कह रहा है। नहीं, यही समझा आपने ना। खुद ये कहा, आपने अभी ये बोला है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने अगर चाहा है कि जिन तुम्हारी बीवी मामलात का में रेप करूं, तो ये इसका मतलब है कि अल्लाह ने चाहा था तो मेरी चाहत में आया ना? एग्जैक्टली। नहीं, अल्लाह ने चाहा था कि तुम्हें फ्री विल दे, इस वजह से तुमने चाहे, और अब नहीं, तुम्हें अभी अपनी मैं चाह एक से सेकंड, इस्तेमाल बात करते ही हुए नहीं कहा कि है। तुम ये चाह रहे हो। बस अभी बात खत्म। तुमने, अभी देखो बगैरती कर रहे हो ना। अभी तुमने इस हाँ, मैं आयत की बगैरती कर रही हूँ। ट्रांसलेशन ये कही, इस आयत की ट्रांसलेशन तुमने ये कही कि तुम्हारे चाहत में वही आता है जो अल्लाह चाहता है। ये तुमने इस आयत की नहीं, ट्रांसलेशन मैंने की, ये नहीं अभी कही। दी है। मैंने ये कही कि अल्लाह क्या की? चाहता है क्या कि तुम चाहो, जिन हाँ, मामलात में अल्लाह चाहता है कि तुम चाहो, उनमें तुम चाहते हो, लेकिन जिन ओके, मामलात में नहीं चाहता अल्लाह तुम चाहो कि तुम वो नहीं चाहते। ये बात है मेरी। बेहतरीन। तो दोस्तों अभी तीसरी दफा इसने एग्जांपल दी है और ट्रांसलेशन किया है कि जिन मामलात में अल्लाह चाहता है उन मामलात को मैं चाहता हूं, और जिन मामलात को अल्लाह उन नहीं मामलात चाहता में, है उन मामलात को मैं नहीं चाहता हूं। उन मामलात उन में, मामलात में, उन मामलात में। हाँ, हाँ हाँ, ठीक, अब आगे चलो। बिल्कुल। तो अब अगर मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारी बीवी का रेप करूं, तो ये अल्लाह की चाहत में था? नहीं, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला ने चाहा कि तुम चाहो, और तुमने अपनी चाहत इस्तेमाल करते हुए ये चाहा। अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं चाहूं कि तेरी बीवी का रेप करूं। राइट, रेप करो। थैंक यू। नहीं, अल्लाह ने चाहा कि मैं चाहूं अपनी कि फैंटेसी तेरी बनाने बीवी से का कुछ रेप नहीं करूं। होता। अपनी फैंटेसी तो बनाने से अल्लाह कुछ नहीं